میں نے ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ میں ان کو اپنی آنکھوں سے ہنستے ہوئے دیکھ لوں۔ آپ دیکھیے ان کے دل میں کسی کے دل کو خوش کرنے کی کتنی اہمیت تھی۔ چنانچہ ہمارے جتنے اسلاف بڑے حضرات گزرے ہیں وہ سب اسی طرح خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، اور جیسے انسان مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے نا، ایک جوان بندہ کسی کی خدمت کرنے کو اپنے جسم کی زکوٰۃ سمجھا کرتا تھا۔ ہر بندہ لازم سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے صحت دی، صحت مند جسم دیا، اب میرے اوپر لازم ہے کہ میں کسی نہ کسی کے کام آؤں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مفتی اعظم کیسے بنا؟ فرماتے ہیں کہ دیوبند میں اپنے گھر سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صبح صبح جایا کرتا تھا، تو اس میں مسلمانوں کی بھی آبادی تھی اور ہندوؤں کی بھی آبادی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سر کے اوپر پانی لے کر آ رہی ہے کنویں سے، مگر بوجھ زیادہ ہے اور اس سے چلا نہیں جا رہا۔ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ یہ مجھے دے دو، میں گھر پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس بوڑھی عورت نے وہ پانی دے دیا۔ میرے لیے بھی وہ بہت وزنی تھا، مگر میں نے اس کو پانی کو سر کے اٹھا کے اس کے گھر پہنچا دیا۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے بہت دعائیں دی، مجھے یہ بات اچھی لگی، اور اس سے اگلے دن میں وقت سے کچھ پہلے گھر سے نکلا۔ اس وقت وہ عورت ابھی کنویں سے پانی نکال رہی تھی، تو میں نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ پانی بھی میں نکالتا ہوں اور آپ کے گھر بھی پہنچا دیتا ہوں۔ اس عورت نے اور زیادہ دعائیں دیں۔ پھر یہ عمل میں نے زندگی کا معمول بنا لیا۔ روز فجر کی نماز سے پہلے نکلتا تھا، کنویں سے پانی بھر کے اس عورت کے برتن میں ڈالتا اور پھر اس کو اس کے گھر تک پہنچاتا، اور وہ عورت مجھے دیکھتی تھی تو دعائیں دینا شروع کر دیتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ راز اس عورت اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا، پوری زندگی میں نے اس بات کو چھپایا، اور اب جو اللہ نے مجھے مفتی اعظم پاکستان بنایا ہے، یہ اس عورت کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے بنا دیا۔ تو ہم اگر کسی کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا کی بھی عزتیں دیں گے اور آخرت کی بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ مفتی عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بڑے مفتی تھے، محدث تھے۔ وہ کئی مرتبہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو وقت سے کچھ 1-2 گھنٹے پہلے نکلتے، اور ہمسائے میں جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں یا بیوہ عورتیں ہوتی ہیں یا جن کے مرد کام پہ گئے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی نہیں، تو ان کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتے تھے کوئی کام ہو تو مجھے بتا دو۔ تو عورتیں ان کو بتاتی تھیں کہ ہمیں سبزی چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، تو وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر وہ ساری چیزیں خرید کر ان کے گھروں میں واپس پہنچا دیا کرتے تھے۔ اب یہ وہ ہستی ہیں کہ جو شیخ الحدیث ہیں اور اتنے بڑے مفتی بھی ہیں، وہ ان ضعیف اور غریب عورتوں کے بازار کے کام کرتے پھر رہے ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مصلی پہ بیٹھ کے میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، میں ان کی خدمت کروں گا، ان کی خدمت کرنے پر اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا، وہ ایک چیز لے کر آتے، عورت کہتی جی میں نے آپ کو آلو تو نہیں کہتے لانے کے لیے، میں نے تو کہا تھا شلجم لے کے آنا۔ تو مفتی صاحب پھر بازار واپس جاتے، پہلی سبزی کو واپس کرتے اور نئی سبزی خرید کر پھر اس کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ اس خدمت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا اجر رکھا ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے، ہمارے اسلاف جانوروں کی خدمت کرتے تھے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے
اس نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ فرمانے لگے کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس نے کہا مغفرت تو ہونی تھی کہ آپ نے ایسی کتابیں لکھی ہیں، ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جس سے پوری امت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کتابوں کا تو مسئلہ آیا ہی نہیں تھا، ایک عمل تھا جو مجھے یاد ہی نہیں تھا، وہ اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ نے اس پر میری مغفرت فرما دی۔ حضرت وہ کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا؟ تو فرمایا کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا کتاب لکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں قلم دوات میں ڈال کے سیاہی لگاتے تھے اور پھر لکھتے تھے۔ تو میں نے قلم دوات میں ڈالی، سیاہی لگائی اور نکالا کہ میں اس سے لکھتا ہوں۔ جیسے ہی نکالا ایک مکھی آئی اور قلم کے نوک کے اوپر، ٹپ کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ تو مجھے دل میں خیال آیا یہ مکھی پیاسی ہوگی اور یہ سیاہی پینا چاہتی ہے۔ تو میں نے اپنے قلم کو 1 سیکنڈ کے لیے وہاں روک لیا، مکھی اڑ کے چلی گئی۔ اللہ کو میرا یہ عمل پسند آیا، میرے بندے تو نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال کیا، میں اس عمل پر تیری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ایک اور بزرگ تھے، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ بلی کا ایک بچہ ہے جو سردی سے ٹھٹھر رہا ہے، تو وہ اس کو اٹھا کر لائے اور اپنے بستر میں لحاف میں اس بچی کے بلے کو بھی بٹھا دیا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ فرمان لگے ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اس نے کہا کہ حضرت کون سا عمل؟ فرمانے لگے کہ میں نے ایک بلی کے بچے کو سردی سے بچایا تھا، اس بچے نے میرے لیے دعا کی تھی اور بلی کے بچے کی دعا پر اللہ نے میرے گناہوں کی بخشش فرما دی۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی جو بد کردار تھی، زانیہ تھی۔ وہ جا رہی تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا اور اس پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا۔ اللہ نے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اس عورت کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب آپ بتائیے، اگر پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو گھر میں تو عورتیں کتنے پیاسے انسانوں کو پانی پلاتی ہیں، بچوں کو پانی پلاتی ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں ان کو کیا اجر ملے گا، کتنا رتبہ ملے گا اور کتنا ثواب یہ پائیں گی۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کرے عبادت سے، نبی علیہ السلام کو راضی کرے اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو راضی کرے خدمت سے۔ اللہ کو راضی کرے عبادت سے اور نبی علیہ السلام کو راضی کرے اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو راضی کرے خدمت سے۔ اور ہم اگر دیکھیں کہ ہم کس کی خدمت کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں تو یہ چیپٹر ہی نہیں کھلا ہوا، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ چنانچہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ پہلے وقت کے بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کمرہ بالکل روشن ہے اور ایک سفید بالوں والا بوڑھا بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے، اس کے پاس رجسٹر پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں اٹھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں۔ آپ یہاں کیا بیٹھے لکھ رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں لکھ رہا ہوں کہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کے نام لکھ رہا ہوں۔ تو میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ کیا میرا نام ان میں شامل ہے؟ اس نے کہا یہ رجسٹر دیکھ لو، اس میں تمہارا نام نہیں لکھا ہوا۔
میں نے کہا کیوں میرا نام کیوں نہیں لکھا ہوا؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے کہاں؟ تم بادشاہ ہو، سارا دن دربار لگاتے ہو، مزے کی زندگی گزار رہے ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، تو تم اللہ سے محبت کرنے والے کہاں؟ تو جب ابراہیم ادھم نے دیکھا کہ میرا نام اللہ سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا میں سارا دن بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کرتا ہوں، لوگوں کے کام سنوارتا ہوں، تو تم میرا نام اس فہرست میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کام تو میں سارا دن کرتا ہوں نا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں تمہارا نام اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے کے فہرست میں لکھ لیتا ہوں۔ پھر وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ اٹھے، دیکھا کہ وہ فرشتہ بیٹھا لکھ رہا ہے، تو پوچھا بھئی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم ادھم نے پوچھا کہ میرا نام